بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو؟ جماعتی دہم آپ لوگ اپنی اردو کی کتاب نکالیں اور صفحہ نمبر 3 جو آدھا سبق رہ گیا تھا آج ہم وہی پڑھیں گے۔ لاسٹ پیراگراف کی طرف دیکھیں۔ دارالترجمہ کی پہلی ناظم مولوی صاحب ہی تھی۔ جب ان کی دوسری مصروفیات بڑھی تو منشی ذکاء اللہ دہلی کے صاحبزادے مولوی عنایت اللہ دہلوی کو مولوی صاحب نے اپنا جانشین مقرر کیا۔ مولوی صاحب کی طرح یہ صاحب بھی علی گڑھ کے ابتدائی گریجویٹ تھے۔ مولوی صاحب کی طرح انہوں نے بھی سر سید کے آنکھیں دیکھی تھی اور کاموں میں ان کا ہاتھ بٹایا تھا۔ ترجمہ بہت عمدہ کرتے تھے، اتنا عمدہ کہ ایک خط میں سر سید نے منشی ذکاء اللہ کو لکھا کہ تمہارا لڑکا تم سے اچھا ترجمہ کرتا ہے۔ جب گاندھی جی اردو کی جان کے لاگو ہو گئے اور ہندوستان کی آڑ میں ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل گئے تو مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مولوی صاحب دلی آئے اور دریا گنج میں ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی کرایہ پر لے لی۔ اس وقت دریا گنج میں سب سے بڑی کوٹھی ڈاکٹر انصاری ہی کی تھی۔ یہ بڑی تاریخی کوٹھی تھی۔ جب تک ڈاکٹر انصاری زندہ رہے اس کوٹھی میں کانگریس کے تمام بڑے لیڈر جمع ہو کر مشورے کرتے رہے۔ اسی کوٹھی کو مولوی صاحب نے اردو کا گڑھ بنایا اور انجمن کا دفتر اس میں منتقل کر دیا۔ دلی والوں نے مولوی صاحب کا شاندار استقبال کیا اور ایک جلوس کی شکل میں انہیں اسٹیشن سے کوٹھی تک لائے۔ یہ جگہ بھی انجمن کے دفتر کے لیے عارضی تھی۔ مولوی صاحب نے نئی دلی میں ایک پرسکون مقام پر بہت وسیع زمین کے لیے درخواست دے دی تھی۔ بعد میں یہ زمین انہیں مل گئی تھی۔ اس پر انجمن کی ایک شاندار عمارت بنوانے کا ارادہ تھا، مگر انجمن کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا کہ عمارت بنوا لیتی۔ مولوی صاحب نے اس کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا تھا، مگر یہ منصوبہ پورا نہ ہو سکا اور 1947 کی غارت گری شروع ہو گئی۔ یہ منصوبہ یوں بھی پورا نہ ہو سکا کہ سر اکبر حیدری جب تک حیدرآباد کے وزیر اعظم رہے انجمن کو ریاست کی طرف سے سالانہ امداد ملتی رہی۔ سر اکبر حیدری کے بعد نواب چتاری وزیر اعظم بنے۔ ان کے عہد میں بھی ریاستی امداد بیچو و چرا جاری رہی، مگر جب سر مرزا اسماعیل برسر اقتدار آئے تو انہوں نے انجمن کی امداد روک دی۔ مولوی صاحب آسانی سے شکست مان لینے والے آدمی نہیں تھے۔ انہوں نے فوراً ایک کانفرنس بلائی اور سر مرزا کی اس حرکت کو متفقہ طور پر غلط قرار دیا گیا۔ اس کے ایک اجلاس میں بھی شریک ہوا تھا اور مولوی صاحب نے اس اجلاس میں اعلان کیا تھا کہ میں اپنا کل اثاثہ انجمن کی نذر کرتا ہوں۔ اس وقت معلوم ہوا تھا کہ یہ اثاثہ 5 لاکھ کا تھا۔ مولوی صاحب نے ایک کل ہند کانفرنس علی گڑھ میں بھی کی تھی، جس میں سر راس مسعود بھی شریک ہوئی تھی۔ میں نے راس مسعود کو پہلی اور آخری بار اسی کانفرنس میں دیکھا تھا۔ بڑے قداور یعنی لمبا قد ہیکل آدمی تھے، مگر بدے بونڈے نہیں لگتے تھے، مطلب بد شکل نہیں تھے۔ ذہانت ان کے چہرے سے ٹپکتی تھی اور وجاہت مطلب خوبصورتی اور ان کی پیشوئی کرتی تھی۔ ایک اجلاس ختم ہوا تو مولوی صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہال میں سے باہر آئے۔ مولوی صاحب میانہ قد کے آدمی تھے، مگر راس مسعود کے پہلو میں بونے نظر آ رہے تھے، مطلب چھوٹے قد والے۔ مولوی صاحب ان سے اس طرح باتیں کر رہے تھے جیسے کوئی اپنے سے بہت چھوٹے سے باتیں کرتا ہے۔ یہی مولوی صاحب تو تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ سر سید اپنے پوتے راس مسعود کو بہلا کر سلانے کے لیے لوری دے رہے تھے اور وہ اس منظر کو دیکھ کر ہنستے ہوئے باہر بھاگ گئے تھے۔ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب اردو کے قائد اعظم بن گئے تھے اور بابائے اردو کہلانے لگے تھے۔ یہ صرف مولوی صاحب ہی تھے جو اردو کے لیے لڑتے بڑھتے تھے اور اردو کی پروپیگنڈے کے لیے کسی سے ایک پیسہ طلب نہیں کرتے تھے۔ ان کی پیر طریقت مطلب صحیح طریقہ سکھانے والے سر سید احمد خان سارے ملک میں گھوم پھر کر چندے اگاہا کرتے تھے، مطلب جمع کرتے تھے، مگر مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی سے چندہ مانگتے مجھے شرم آتی ہے، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے۔ چنانچہ سارے اخراجات مولوی صاحب اپنی پینشن سے پوری کرتے تھے۔ مولوی صاحب بڑے نفیس مزاج آدمی تھے، مطلب عمدہ مزاج،
عمدہ قیمتی کپڑا پہنتی تھی، شیروانی، ترکی ٹوپی اور ایک بڑا پاجامہ۔ ساری عمر ان کا یہی لباس رہا۔ سوٹ پہنے ہوئی نہ تو کبھی انہیں دیکھا اور نہ کوئی تصویر ہی ایسی دیکھی جس میں سوٹ پہنے ہوں۔ کھانا اچھا کھاتی تھی اور ایک ہی وقت میں کئی قسم کا ہوتا تھا۔ پھل بھی ضرور ہوتے تھے۔ ان کے مقربین یعنی قریبی دوست میں سے ایک صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ بمبئی میں کسی رئیس نے مولوی صاحب کی دعوت کی۔ میزبان کو معلوم تھا کہ مولوی صاحب کھانے کے بعد موسم کا پھل ضرور کھاتے ہیں، لہذا کھانا ختم ہو جانے کے بعد میزبان نے آواز لگائی اور فروٹ لاؤ، تو ملازمین نے ڈشوں میں گنڈیریاں لا کر رکھ دی۔ مولوی صاحب متبسم ہوئے، مطلب مسکرانے لگے، مگر اپنے میزبان کا دل رکھنے کے لیے ایک آدھ گنڈیری لے لی۔ وہاں سے رخصت ہونے کے بعد مولوی صاحب اپنے ساتھیوں سے پوچھتے رہے اور ہنستے رہے کہ کہو تم نے کتنی فٹ پھل کھایا اور تم نے کتنے گز پھل نوش جاں فرمایا۔ مولوی صاحب نے جب انجمن کو جما لیا تو اسی عمارت کے ایک حصے میں اردو کالج بھی کھول دیا۔ اس کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائی جانے لگی۔ مولوی صاحب نے اس کالج کو وزارت تعلیم سے تسلیم کرا لیا اور یہ بات منظور کر لی گئی کہ امتحان کے پرچوں کے جوابات اردو میں دی جا سکتی ہے۔ اس کالج کے نتائج نے ثابت کر دیا کہ اردو کو اگر ذریعہ تعلیم بنا لیا جائے تو انگریزی ذریعہ تعلیم سے بہتر نتائج نکل سکتے ہیں۔ کالج کے ایک کامیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کو اردو یونیورسٹی قائم کرنے کی لگن لگ گئی تھی۔ کراچی کا ایک سرمایہ دار بھی ہمت کر جاتا تو یونیورسٹی بن جاتی، مگر ہمارے سرمایہ دار بھی حکومت کا رخ دیکھ کر چلتے ہیں۔ حکومت اس تبدیلی کے خلاف تھی، لہذا مولوی صاحب کی یہ آرزو پوری نہ ہو سکی۔ مولوی صاحب بہت باقاعدہ عادتوں کے مالک تھے۔ صبح کی چہل قدمی سے رات کی مشی تک، مطلب رات کی سیر تک، ان کا روزانہ ایک ہی سا پروگرام ہوتا تھا۔ راتوں کو جاگتے نہیں تھے، نیند پوری کر لیتے تھے اور صبح تازہ دم اٹھتے تھے۔ 90 سے اوپر ہو گئے تھے مگر صحت اچھی تھی۔ ہمارا اندازہ تھا کہ 100 پار کر جائیں گے، مگر ابھی 100 میں 5-6 سال باقی تھے کہ بیمار رہنے لگے۔ مرض تشخیص نہیں ہوتا تھا، مطلب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ خیال تھا کہ ہاضمے کی شکایت ہوگی، جو کراچی میں عام ہے، مگر جب مرض بڑھتا گیا تو ہسپتال میں داخل ہو گئے، افاقہ نہیں ہوا۔ صدر ایوب کو مولوی صاحب کی علالت کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے پنڈی بلوا کر سب سے بڑے ہسپتال میں داخل کرا دیا۔ وہاں مولوی صاحب کا مرض کینسر تشخیص ہوا۔ لاعلاج مرض کا علاج ہی کیا۔ جب زندگی سے مایوسی ہو گئی تو مولوی صاحب کو کراچی کے نیول ہسپتال میں بھیج دیا گیا۔ یہاں پہنچے تو مرض اتنا بڑھ چکا تھا کہ مولوی صاحب اکثر بے ہوش رہنے لگے۔ جب انہیں ہوش آتا تھا تو کچھ بولنا چاہتے تھے، مگر نقاہت، مطلب کمزوری اتنی تھی کہ سرگوشی سنائی نہیں دیتی تھی۔ صرف 2 لفظ کبھی کبھی قریب رہنے والوں نے سنے، انجمن اور اردو۔ بزم خوش نفسہ، یعنی مولوی صاحب نے اپنی زندگی میں اردو کے لیے بہت کام کیا۔ انہوں نے اس کے لیے اردو کالج بھی کھول دیا تھا اور اس کالج میں تمام مضامین جو تھے وہ بھی اردو میں پڑھائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اس کی یہ بھی خواہش تھی کہ اردو کو یعنی اردو جو ہے ان کے لیے یونیورسٹی قائم کی جائے، لیکن ان کی یہ خواہش جو تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ مولوی صاحب جو تھے وہ گاندھی جی سے ٹکر لینے کے بعد مولوی صاحب جو تھے وہ اردو کے قائد اعظم بن گئے تھے اور بابائے اردو کہلانے لگے، یعنی اردو کے لیے وہ ہمیشہ لڑتے رہے اور اس کے لیے انہوں نے سارے اخراجات جو تھے اپنے پینشن سے پوری کی تھی، جبکہ سر سید احمد خان سارے ملک میں گھوم پھر کر چندہ جمع کرتے تھے اور یہ اپنے پینشن سے سارے اخراجات جو تھے وہ پوری کرتے تھے۔ ابھی آپ لوگ خالی جگہوں کی طرف دیکھیں۔ مشق میں سے سوال نمبر 1 ہے، درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف ہے، مولوی عبدالحق دلی کے ایک قصبے ڈیش کے رہنے والے تھے، تو یہ ہے ہاپوڑ۔ با ہے، ہاپوڑ کی 2 چیزیں مشہور تھیں، پاپڑ اور ڈیش، یعنی مولوی عبدالحق۔ جیم ہے، اردو کے فروغ کے لیے مولوی عبدالحق نے اورنگ آباد میں ایک تعلیمی ڈیش قائم کیا تھا، تو یہ ہے ادارہ۔
گاندھی اردو کی بجائے دیش کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے تو ہندی کو ہاں ہے۔ گاندھی سے ٹکر لینے کے بعد وہ اردو کی ڈیش بن گئے تھے قائد اعظم۔ وہ ہے مولوی صاحب کے آخری الفاظ انجمن اور ڈیش تھی اردو۔ تو بچوں یہ آپ لوگ سبق دوبارہ دہرائے اور خالی جگہ جو ہے وہ یاد کرے اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔